بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابن حسن قاسم، ابن حسن قاسم، فروا کی تمنا، ہر ایک رات کا دھولا. فروا کی تمنا، ہر ایک رات کا دھولا. ٹکڑے ٹکڑے ہوا لاشا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا لاشا، ہائے ایک رات کا دھولا. فروا کی تمنا، ہائے ایک رات کا دھولا. کیسے بھولے گی یہ دنیا، ہائے قاسم تیری شادی. اس نہ تیری بہنا تھی، ہے وہ اب خون میں ڈوبی. تر بدر خون میں ہے ڈوبا، تر بدر خون میں ہے ڈوبا. ہائے ایک رات کا دھولا. فروا کی تمنا، ہائے ایک رات کا دھولا. رن میں پامال ہوئی قاسم مزدر کی جوانی. مل گئی خاک میں ہائے میرے بھائی کی نشانی. کہہ رہے ہیں شہ والا، کہہ رہے ہیں شہ والا، ہائے ایک رات کا دھولا. فروا کی تمنا، ہائے ایک رات کا دھولا. سر کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں پر ہے امامہ. بیٹھ کر چنتے ہیں شہ قاسم نوشاہ کا لاشا. پڑھ رہے تھے یہی نوحہ، پڑھ رہے تھے یہی نوحہ، ہائے ایک رات کا دھولا. فروا کی تمنا، ہائے ایک رات کا دھولا. ماں تڑپتی رہی خیمے میں، جگر ہاتھ سے تھامے. اشکیاں لاش قاسم پچلاتے رہے گھوڑے. بین کرتی رہی کبرا، بین کرتی رہی کبرا، ہائے ایک رات کا دھولا. فروا کی تمنا، ہائے ایک رات کا دھولا. عرش ہلتا تھا قیامت بھی بپا کر وہ بلا میں. شاہدی رکھتے تھے جب لاش کے ٹکڑوں کو ہوا میں. حشر خیمے میں تھا برپا، حشر خیمے میں تھا برپا، ہائے ایک رات کا دھولا. فروا کی تمنا، ہائے ایک رات کا دھولا. شاہ لے آئے جس حال میں مقتل سے یہ لاشا. چشم عالم نے منظر کبھی دیکھا نہیں ایسا. ایسا صحرا ایسا جوڑا، ایسا صحرا ایسا جوڑا، ہائے ایک رات کا دھولا.
شہ نے کبھی سخت لبادا، ڈر ستاتا تھا نہ پڑ جائے بدن پر کوئی چھالا، اس کو روندا گیا زندہ، اس کو روندا گیا زندہ، ہائے ایک رات کا دولہا، ام پروا کی تمنا، ہائے ایک رات کا دولہا، ایک نے ساسا لگا مادر قاسم کے جگر پر، اپنا دل تھام کے رونے لگے فرزند پیمبر، جب سکینہ نے پکارا، جب سکینہ نے پکارا، ہائے ایک رات کا دولہا، ام پروا کی تمنا، ہائے ایک رات کا دولہا، پیٹ کر سینہ و سر روتی ہے بہنیں کبھی مائیں، خیمہ شاہ سے آتی رہی معصوم صدائیں، ہائے ایک رات کی بیوہ، ہائے ایک رات کی بیوہ، ہائے ایک رات کا دولہا، ام پروا کی تمنا، ہائے ایک رات کا دولہا، اور محمد صلی اللہ قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم، قیدی بن کر پابند رسن، لاشوں سے جو گزرے اہل حرم، ہر بیوی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم، ایک بیوی فاطمہ بنت حسن، پامال بدن قاسم کی بہن، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئے، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئے، ٹکڑوں میں جو ہے بھائی کا بدن، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، تیری بہن قریب نہیں بھولنا، تیری بہن قریب نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی گش کھا کے گر جاتی تھی، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی کش کھا کے گر
اس خون پہ گرا کے ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ کس شان سے تو دولہا تھا بنا، کس شان سے تھی بارات چلی، کس شان سے تو دولہا تھا بنا، کس شان سے تھی بارات چلی، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، آیا نہ پلٹ کر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ پروان کہاں بیٹا قاسم، کہہ دینا دادی زہرا سے، پروان کہاں بیٹا قاسم، کہہ دینا دادی زہرا سے، غربت کی کمی ٹکڑوں میں، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، دے دی ہے سجا کے ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ ہر سات محرم کو مہدی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، ہر سات محرم کو مہدی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، دولہا دولہا قاسم، دولہا 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 قاسم، دولہا ہوتا ہے لبوں پر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، لا
من المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صراط النبي محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا اور یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. بنایا خداوند عالم نے، بنایا کیا؟ امام بنایا. امام کی جمع ہے ائمہ، یعنی خداوند عالم نے امام جو بنایا ہے وہ منصوص من اللہ، کسی دوسرے کا بنایا ہوا یہ امام نہیں ہے بلکہ خدا کا بنایا. ایسا گرامی، میں نے اجمالاً آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام کی دو قسمیں ہوتی ہیں. امام کی دو قسمیں ہوتی ہیں. پہلا امام وہ ہوتا ہے جو یدعونا الی النار، جو وہ جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے. ایک امام یہ ہوتا ہے. دوسرے امام کی قسم یدعونا الی الجنہ، دوسرا امام وہ ہے جو آپ کو دعوت دیتا ہے جنت کی طرف. اور میں نے ضمن یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو امام تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے اس میں تھوڑی سی سختیاں ہیں. اس میں سب سے بڑی اور عظیم شے یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے اس نفس شریف کو تھوڑا سا قتل کرنا پڑتا ہے. قتل کرنے کے بعد پھر وہ اس راستے پر چلتا ہے جس راستے پہ اس کا امام ہادی جو اس کو یدعونا الی الجنہ، جو اس کو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے. اس طرف دوسری طرف ایک ایسا امام ہے جو یدعونا الی النار، جو آپ کو جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہے. یہ اختیار حضرت انسان ہے کہ وہ جس امام کو انتخاب کرے. اگر اسے اپنی آخرت سنوارنی ہے تو وہ ایسے امام کو اختیار کرے گا، انتخاب کرے گا، چوائس کرے گا کہ جو اس کو جنت تک لے کر کے جائے. چونکہ عالم اسلام، پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو بھی پڑھتے ہیں، سب کا ہدف اور ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جائیں. ان کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جائیں. مگر عزیزان گرامی، امام وہی ہوتا ہے اور حقیقت وہی ہوتا ہے جو منصوص من اللہ ہوتا ہے. پہلی چیز قرآن کی آیت کے حوالے سے ذکر کے بعد آپ کی خدمت میں امام وہی ہوتا ہے جو منصوص من اللہ ہو اور آپ کی ہدایت کرے، آپ سے ہدایت نہ لے. اور امام شرع کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک ایگزامپل کے طور پر میں آپ کے سامنے تاریخ کا ایک ٹکڑا پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت دلچسپ ہے. اس میں ہمارا بچہ بھی انتخاب کر لے گا کہ کون سا امام اچھا ہے اور کون سا امام برا ہے. یعنی جو پیغمبر اسلام حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پیغمبر اسلام کا کلمہ ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر کی 23 سالہ زندگی جو پیغمبر نے خدا کی توحید میں لگائی تاکہ لوگ جو بے دین ہوں وہ دیندار ہو جائیں، وہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں الحمدللہ مجھ سے بہتر. مگر ایسا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس امام کی ہدایت پر چلے جس کو پیغمبر نے خطیر میں الگ اعلان سب کے سامنے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. مجھے مولا کے معنی وغیرہ کچھ نہیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، سب آپ جانتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، وہ امام ہے جو منصوص من اللہ ہے. کل ملا کر کے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں. امام دو طریقے پر تاریخ نے ایک ایسا واقعہ رقم کیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. گرامی آپ خود انتخاب کر لیجئے گا کہ امام ہے نیک کون ہے، امام ہادی کون ہے، امام شر کون ہے. دیکھیں تاریخ میں ایک دن ایسا ہوا کہ یزید اپنے باپ سے کہنے لگا کہ بابا آپ میرا خیال نہیں رکھتے. تو دیکھیے گا بابا آپ میرا خیال نہیں رکھتے. تو معاویہ بولا بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو، میں باپ ہوں تمہارا اور تمہارے خیال نہیں رکھوں گا تو رکھوں گا کس کا. اتنا کہاں ہو چکا ہے. اگلا دن آیا، اس کا جو مشاور تھا، مشاور معاویہ کا جو مشاور تھا اس کا نام تھا امریاس. کیا نام تھا؟ امریاس. یہ امریاس اتنا زرنگ اتنا چالاک شخص تھا کہ جہاں فتنہ نہ ہوتا ہو فتنہ کرا دیتا تھا. کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے ان لوگوں کے پاس عقل نام کی کوئی شے نہیں تھی. جو شخص حلال محمدی کو حرام کرے اللہ اس کی توفیق سب کر لیتا ہے. یہ امریاس دوسرے دن یزید نے امریاس نے کہا میں نے کل بابا سے کہا تھا کہ میرا وہ خیال نہیں رکھتے، انہوں نے کچھ توجہ نہیں دی، ایوائل کر کے چلے گئے. تو تم ان سے کہو ذرا سا میرا خیال رکھیں، ان سے کہو میں جوان ہو گیا. سنیے گا، ان سے کہو میں جوان ہو گیا ہوں، میری بھی کچھ خواہشات نفس ہیں، میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں. امریاس اٹھا وہاں سے، اٹھنے کے بعد چلا گیا معاویہ کے پاس. معاویہ سے اس کی درخواست اٹھا کر لگا دی وہاں پر کہ آپ کا بیٹا ایسا ایسا کہہ رہا ہے. اب سرکار اب خدمت میں عرض کروں، وہ شخص کہتا ہے لعنت اللہ کہتا ہے ارے یزید میرا بیٹا وہ گھبرا کیوں رہا ہے، بیت المال کا جتنا مال ہے سب اس کے لیے حلال ہے، جو چاہے دل میں آئے کرے. اللہ اکبر. جو چاہے دل میں آئے کرے، شراب نوشی کرے یا زنا کرے. دیکھیے تاریخ نے رقم کیا ہے، چاہے جو چیز دل میں آئے کرے. یہ وہ لوگ اس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں جو حلال محمدی کو حرام کر رہا ہے. ادھر سے ایک ایسا شخص مجھے تاریخ میں دکھا کہ جب اس کا سگا بھائی آتا ہے تو بیت المال کا چراغ بجھا کر کے اپنا ذاتی چراغ روشن کرتا ہے، اور 3 درہم سب کے لیے جو معین کیا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی معین کیا. ایسا نہیں ہے کہ تم ہمارے رشتے دار ہو زیادہ ہو جائے، نہیں. ٹھیک ہے، ادھر وہ بیت المال سے کہہ رہا ہے جو دل میں آئے میرے بیٹے سے کہو کہ وہ خرچ کرے، مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ، خرچ کرو بیٹا خرچ کرو. وہ آیا ہمارے یہاں کہنے لگے عزیز تمہارے بابا نے کہا ہے تمہیں پوری اجازت ہے
जो दिल में आए वो करो। पूरा बैतुल माल का माल रखा हुआ है, खूब उड़ाओ, खूब खाओ, खूब बांटो, जितना दिल में आए। कुत्तों से खेलने वाला ये यजीद इंसान के पास में नहीं बैठता था। ये शराब नोशी इसकी फितरत थी, ज़िना बदकारी इसका अमल था। उस शख्स के लिए उसका बाप इस तरीके से तरबियत कर रहा है, जैसे चाहो वैसा खर्च करो। हमारे यहाँ ने कहा तो यजीद बोला, तुम समझे नहीं हम क्या कहना चाहते थे। क्या मतलब? मैंने तुमसे ये कहा था कि मेरे पापा से कहना कि मैं जवान हो गया हूं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। अब खुल के बताओ कहना क्या चाहते हो? तो यजीद कहने लगा कि मदीने में एक पैगंबर का सहाबी जो हाफिज कुरान है, उसका नाम अब्दुल्ला है। उसका नाम अब्दुल्ला है। उसकी ज़ौजा पे मैं फिदा हूं। अल्लाह, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बाबा से कहो कि वो मुझे ला करके दे। देखिए लाले मोहम्मदी को किस तरीके से हराम कर रहा है। कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, बस माफिया से कहो, मेरे बाबा से कहो क्यों ला करके मुझे को दे। हमारे आज कहने लगा कि मुझसे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? मैं पहले ही कह दिया होगा उसे जा करके। ठीक है, मैं तुम्हारी गुजारिश जा करके तुम्हारे बाबा से कहता हूं। आया फिर मुआविया के पास आने के बाद हमारे आज को जब बताएगा कि तुम्हारा बेटा जवान हो गया है और तुम्हारा बेटा मदीने में पैगंबर का सहाबी अब्दुल्ला है, उस अब्दुल्ला की सौजा पर फिदा हो गया है और वो चाहता है हर कीमत से उसको ओरेना मिल जाए, यानी वो अब्दुल्ला की बीवी सौजा वो मिल जाए। कहे तो बहुत छोटी सी बात है, उससे कहो परेशान क्यों होता है, ये तो बहुत मामूली सी चीज है मेरे लिए। क्या करोगे? मेरे यहाँ से कहा कुछ नहीं करेंगे। क्या एक नामा लिखो, एक नामा लिखो अब्दुल्ला के नाम, और उसमें लिखना क्या है? लिखो उसमें उस नामे में कि ये नामा मुआविया की तरफ से अब्दुल्ला के लिए। उसके बाद नीचे लिखता है वो कि अब्दुल्ला तुम पैगंबर के सहाबी हो, हाफिज कुरान हो, तुम्हें हदीसें बहुत ज्यादा याद हैं, हम ये चाहते हैं हीरा 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 मक्कारी, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि तुम शाम में आओ और आने के बाद पैगंबर की हदीस को लोगों को सुनाओ, नश्र करो, तबलीग करो। नामा उसने लिखा और लिखने के बाद रवाना कर दिया कासिम के हाथ। अब्दुल्ला कौन है? मदीने में अब्दुल्ला जो पैगंबर के सहाबी हैं, ये इनका फेल, इनका काम क्या था? ये अगर मदीने से कहीं बाहर जाते थे तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मशवरा लेते थे, पूछते थे, उसके बाद चलते। बिना इमाम हुसैन के मशवरे के, बिना उनकी इजाजत लिए जाते ही नहीं थे। अब कासिम जब पहुंचा मदीने में, नामा लेकर, नामा देखा, माफिया का नाम आया है और ऐसा नाम है, इसमें लिखा हुआ, यानी पूरी तारीफ लिखी हुई है, तुम ये हो और ये हो, हाफिज़े कुरान हो, तुम्हें बहुत सारी हदीसें याद हैं, तुम पैगंबर का कम से कम सहाबियत होने का कम से कम हक तो अदा करो। तो तमाम चीजें उसने पूरा सजा करके लिखा था ताकि अब्दुल्ला फौरन चले। अब्दुल्ला ने नामा पर पढ़ा, पढ़ने के बाद वहां से
اٹھے اور اس قاصد کے ساتھ شام چلے آئے۔ اب جیسے ہی عبداللہ شام پہنچے، عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کہ معاویہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ عبداللہ کی استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ عبداللہ نے کہا آج تک تو میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں کہ معاویہ کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو۔ پھر دل میں خیال آیا ہے نہیں، میری بھی تو ایک حیثیت ہے، میں بھی پیغمبر کا صحابی ہوں، حافظ قرآن ہوں، شاید اس لیے یہ میرے احترام میں آیا ہو، یہ میرے احترام میں کھڑا ہو۔ چلے گئے، پیغمبر کی حدیث سناتے رہے عبداللہ، نشر کرتے رہے پیغمبر کی حدیث کو، لوگوں سے بیان کرتے رہے۔ ایک وقفہ گزر گیا، ایک چند دن گزر گئے جب، تو اب معاویہ نے کیا کیا؟ امریاس قریب آؤ، کیا بات ہے، بیٹھو بیٹھ۔ کہا یہ بتاؤ اتنے دن ہو گئے یزید کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اللہ اکبر، دیکھیا یہ باپ ہے جو اپنے بیٹی کی تربیت بھی یہ کہہ رہا ہے، لہذا کچھ کرو امریاس، کچھ کرو۔ امریاس نے مشورہ دیا ایسا کریے آپ ایک طلاق نامہ تیار کریے اور اس طلاق نامے پر نیچے عبداللہ کی سائن لیجیے، اور میں خود اس نامے کو لے کر کے جاؤں گا مدینے، اور جو چاہتا ہوں سر گرانی۔ جیسے ہی طلاق نامہ لکھا گیا، نیچے عبداللہ کی سائن، خود جناب عبداللہ نے نہیں کیا طلاق نامہ پہ سائن، اس نے جعلی سائن کروائی۔ جعلی سائن کروانے کے بعد، امضا کروانے کے بعد، امریاس اس طلاق نامے کو لے کر کے مدینے پہنچا۔ جیسے ہی مدینے پہنچا، ویسے ہی اس کی ملاقات حضرت امام حسین علیہ السلام والسلام سے ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ السلام سے اس کی ملاقات، جیسے ہی فرزند رسول نے دیکھا امریاس، فرزند رسول سلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت؟ تم کسی نیک کام سے تم مدینے آتے نہیں ہو، کچھ معاملہ تو ہے تبھی تم مدینے آئے ہو۔ مولا نے جب اس سے کہا، وہ سمجھ گیا یہ فرزند رسول ہے، یہ امام وقت ہے۔ بہت زرم چالاک تھا ہمارے یہاں، بہت چالاک تھا۔ اس نے کہا اب حسین سے کچھ چھپانا مناسب نہیں ہے۔ فوراً اس نے ہمارے یہاں نے کہا کہ ارے کیا بتاؤں فرزند رسول، شام سے مجھے معاویہ نے بھیجا ہے۔ کہا کس چیز کے لیے بھیجا ہے؟ کہا عبداللہ کا طلاق نامہ اور عینت کے نام بھیجا ہے۔ عبداللہ؟ کہاں عبداللہ؟ اور عینت کی زوجہ؟ کہاں اور عینت کی زوجہ طلاق دے دیا؟ کہاں طلاق دے دیا؟ اچھا تو تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم قرینت کے پاس جا رہے ہیں۔ مولا نے جب اس کی گفتگو کو سنا، سننے کے بعد کہا اچھا تو تم رشتہ لے کر کے آئے ہو یزید کا قرینت کے لیے۔ توجہ چاہے منصر گرامی، آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ امام آئیڈیل یا ہادی کون ہونا چاہیے۔ میرا بچہ بھی گواہی دے گا، بھی آپ کے سامنے بولے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اچھا یزید کا رشتہ قرینت کے لیے لے کر کے آئے۔ مسکرائے مولا، مسکرانے کے بعد کہتے اچھا تم رشتہ لے کے جا رہے ہو تو ایک کام کرنا، جی فرزند رسول فرمائیے۔ کہ کام یہ کرنا جب تم رشتہ ہی لے کے جا رہے ہو تو ایک رشتہ حسین کا بھی دے دینا قرینت کے نام۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔
فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. اللہ کا کوئی بھی فعل اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بالکل اسی طریقے سے کوئی بھی فعل امام کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب آپ سنیے، جیسے اس نے سنائی حسین رشتہ دے رہے ہیں وہ رینب کے لیے، وہاں سے آیا اور رینب کے رد کوئی بات کیا. رینب نکلی باہر، کون؟ کہا ہم سفیر معاویہ ہیں، شام سے آئے. کہا خیریت ہے، اندر آنے دوگی؟ ہاں تشریف لے آئیے. اندر بیٹھے حضرت. بیٹھنے کے بعد دیکھیے گا، بہت غور سنیے گا. میں یہ آپ کو جو سنا رہا ہوں یہ ہمارے بچوں کو یاد ہونا چاہیے. سامنے بیان کر رہا ہوں. صلوات علی محمد و علی محمد پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پہنچ گئے گھر. پہنچنے کے بعد اس نے ہمارے ریاض کو طلاق نامہ نکالا. طلاق نامہ نکالنے کے بعد وہ رینب کے سامنے، یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے شوہر عبداللہ نے تمہیں طلاق دے دیا. عبداللہ نے مجھے طلاق دے دیا ہے؟ ہاں یہ دیکھو. عبداللہ کی سائن تو پہچانتی ہو، امضا تو پہچانتی ہو عبداللہ کا. کہاں؟ کہا یہ دیکھو تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دیا. مجھے ہی نہیں ہے، میرا شوہر جو مجھے اتنا چاہتا ہو وہ مجھے طلاق دے دے؟ ارے وہ تو پیغمبر کی حدیث سنانے کے لیے شام گیا تھا. کہاں اس نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ تم سے طلاق لے لے اور وہاں شادی کر لے. ہمارے یہاں اب اس کو یقین ہی نہیں آیا. نے کہا یہ طلاق نامہ آ گیا ہے. جب اورائنا کو تھوڑا سا یقین ہوا تو وہ رونے جذبات میں آ گئے. جب رونے لگی عزیزان گرامی، ہوتے ہوتے جب تھمی تھوڑا سا، تب ہمارے یاس بولا دیکھو میں تمہارے لیے 3 رشتے لے کر کہہ رہا ہوں. 3 رشتے لے کر کہہ رہا ہوں. کس کا رشتہ؟ ہاں پہلا رشتہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری دنیا آباد رہے اور تمہاری آخرت خراب ہو جائے تو تم یزید سے شادی کرو. یعنی کیا مطلب؟ کہ یزید نے تمہیں شادی کے لیے تم سے خواہش ظاہر کی ہے. یزید چاہتا ہے تم سے شادی کرے. ایک رشتہ یزید کا تمہارے لیے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری دنیا آباد ہو جائے اور آخرت برباد ہو جائے. توجہ چاہ رہا ہوں سارے گرامی، ٹھیک ہے؟ اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری دنیا آباد ہو جائے اور آخرت تمہاری خراب ہو جائے تو تم یزید سے ازدواج کر لو، شادی کر لو. اور اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے، تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے تو تم ہمارے ریاض کا رشتہ قبول کر لو. وہاں سے آیا تھا سفیر بن کے، قاصد بن کے آیا تھا. یہاں اپنا معاملہ بھی جوڑنے لگا. دیکھیں ہمارے ریاض اس کو کہتے ہیں نہ یزید کا ہو رہا ہے نہ کسی اور کا ہو رہا ہے، وہ اپنے مفاد کی بات کر رہا ہے. کہنا اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری دنیا بھی اجڑ جائے، تمہاری آخرت بھی اجڑ جائے تو تم ہمارے سے شادی کر لو. اور اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری دنیا بھی آباد رہے، تمہاری آخرت بھی آباد رہے تو تم حسین کا رشتہ آیا ہے، تم حسین سے شادی کرو. سلام علی محمد و علی محمد پر. تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی نام حسین آیا اور زینب اپنی جگہ سے اٹھی
سلسلے سے کوئی فکر نہیں ہے، چونکہ اس سے بتایا یہ گیا کہ اس کی زندگی اجڑ گئی، یعنی عبداللہ نے اس کو طلاق دے دیا۔ اب جیسے ہی نام حسین آیا، ابھی ہمارے یہاں بیٹھا تھا کہ اورینہ اٹھی، کچھ سامان لیا اور لے کر کے ہمارے یہاں سے کہہ کر کے حسین کے یہاں گئی کہ میں اب حسین کے گھر جا رہی ہوں، اپنے یزید اور ابن یزید اور معاویہ کو یہ جا کر کے پیغام دے دینا کہ اورینہ مر تو سکتی ہے مگر یزید سے ازدواج نہیں کر سکتی، جا کر میرا پیغام دے دینا۔ یہ کہا اور چلی گئی مولا امام حسین۔ اب جناب یہ حضرت جو آئے تھے طلاق نامہ لے کر کے اور پیام لے کر کے جو آئے تھے، اب یہ بہت مایوسی کے عالم میں شام پہنچے۔ جیسے ہی شام پہنچی، یزید بہت بے چین تھا، معاویہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، ارے ہمارا یاس گیا ہے، پتا نہیں کیا ہو کیا نہ ہو۔ جیسے ہی ہمارا یاس داخل ہوا دربار میں، ویسے ہی یزید نے ہاتھ پکڑ لیا، اور جو چاروں مسائل ویسے ہی یزید نے ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کھینچ کے لیا کنارے۔ ہمارے یاس تم گئے تھے، کیا ہوا بتاؤ؟ گئے تھے کیا ہوا بتاؤ؟ ہمارے یاس نے کہا کیا بتائیں، تمہاری تقدیر ہی خراب تھی۔ کہا مطلب یہ کہ جب ہم مدینہ پہنچے، مدینہ جیسے ہی پہنچے امام حسین سے ملاقات ہو گئی۔ کہا تو امام حسین سے ملاقات ہو گئی تو کیا ہوا؟ کہا ہوا کیا؟ میں نے امام حسین نے مجھ سے پوچھا کہ تم کاہے لیے آئے ہو، تو ہم نے مجھے بتا دیا کہ یہ یزید کا رشتہ ہو رہا ہے، نبی لے کر کے آئے ہیں، تو تمہارے ساتھ ساتھ فرزند رسول نے بھی یہ رشتہ دے دیا۔ اب اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، میں نے دونوں رشتے اس کے سامنے رکھے ہیں، اس نے انتخاب حسین کو کیا، اپنا اثاثہ اٹھائی اور حسین کے گھر چلی گئی۔ اور مجال دیکھیے آپ، میرے سامنے اٹھ چلی گئی۔ آپ سوچئے، آپ تاریخ میں لکھا کہ جس نے خوش آمدید کے ساتھ، جتنی خوش آمدید اور استقبال کے ساتھ عبداللہ کو بلایا گیا تھا، اتنے ہی بے دردی کے ساتھ عبداللہ کو شام سے نکال دیا گیا۔ عبداللہ کو جب نکالا گیا، عبداللہ نکل گئے، اور جب مدینہ پہنچے ہیں عبداللہ، سوچ رہے میں کیا جواب دوں گا اپنے آقا حسین، کیا کہوں گا میں اپنے آقا حسین سے، کیسے نگاہیں ملاؤں گا میں اپنے آقا حسین سے۔ میں ہمیشہ اگر مدینے سے باہر جاتا تھا تو بلا میں مولا حسین سے پوچھے نہیں جاتا تھا، میں کسی کام کو بھی اگر انجام دیتا تھا سرگرامی تو بنا مولا حسین سے پوچھے انجام نہیں دیتا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کس رو میں تھا کہ نامہ آیا شام سے اور میں اسی قاصد کے ساتھ چلا گیا۔ شرمندہ ہو کر کے وہ آیا مدینے، اور مدینے میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ ہم سب سے پہلے آقا حسین کے پاس جائیں۔ اور جو چاروں مسئلہ گرامی، میں آقا حسین علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آئے کوئی بات کیا، اور عبداللہ مولا کہتے ہیں عبداللہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اور بنا مجھے اطلاع کیے چلے گئے تھے؟ تمہیں کیا ہو گیا تھا عبداللہ؟ مولا ہم شرمندہ ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی آقا، زندگی کی پہلی اور آخری اتنی بڑی غلطی میری۔ تو کہا پھر عبداللہ آپ کیا سوچا؟ کہا مولا میری زندگی تو برباد ہو ہی گئی، بس مجھے آپ کی اتنی اجازت دے دیجیے کہ ایک مرتبہ ہم اورینہ سے مل لیں، بس ایک مرتبہ ہم اورینہ سے ملنا چاہتے ہیں حضرات گرامی۔ جیسے ہی جناب عبداللہ نے امام حسین علیہ السلام سے یہ کہا میں مرتبہ ملنا چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پردے کا انتظام کیا جائے۔ پردے کا انتظام ہوا، پردے کے اس طرف اورینہ بیٹھی، پردے کی اس طرف عبداللہ بیٹھے۔ جب بیٹھے تو
عبداللہ نے اپنی ساری بات قرینب کو بتائی اور قرینب نے اپنا جو گزرا تھا اس کے اوپر اس نے اپنی ساری بات عبداللہ کو بتائی. اب عبداللہ کے آنکھ میں آنسو ہیں اور عبداللہ شرمندہ ہیں. سر جھکا کے اٹھے اور اٹھنے کے بعد گھر بیت شرف سے باہر نکلنا چاہتے. باہر نکلے. مولا امام حسین سے کہا مجھے اجازت دیجیے اب ہم اپنے گھر جانا چاہتے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ اپنی شریک حیات کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ. مولا مگر آپ نے ازدواجیت میں اس کو نہیں لیا, آپ نے اس سے شادی نہیں کی. عبداللہ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ عبداللہ میں نے اس وقت جو یہ کہا تھا ہمارے ہاتھ سے کہ ایک رشتہ میرا بھی دے دینا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے تمہاری زوجہ کو اپنی ازدواج میں لے لیا ہے, تمہاری زوجہ سے میں نے شادی کر لی ہے. حسین اور ایسے فعل کو انجام دے نہیں. عبداللہ میں نے صرف اس لیے اس کلام کو اپنی زبان پر جاری کیا تھا تاکہ تمہاری ناموس محفوظ ہو سکے, تاکہ تمہاری ناموس کی غیرت باقی رہ جائے, تاکہ تمہاری زوجہ کی حیا باقی رہ جائے. اب آپ نے دیکھا ایک وہ تھا کہ جو ایک صحابی پیغمبر کی, آپ انسان کو چھوڑیے, جو صحابی پیغمبر کی زندگی کو برباد کرنا چاہتا تھا, حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا, وہ امام بن رہا ہے لوگوں کا. اور ایک یہ امام ہے جس نے لوگوں کی عصمت کو محفوظ رکھا تاکہ اس کی ناموس محفوظ رہ سکے. ایک صلوات پڑھتے ہیں جو کہ محمد والے محمد پر جیسے نیند آنے لگے تو بتائیے کچھ مسالہ سنو. میں آپ کو سوال پڑھنے جو کہ محمد والا ایک نام آپ کی خدمت اقدس میں اور کرتا چلو. مغیرہ تاریخ میں گزرا ہے. مغیرہ گورنر تھا معاویہ کی طرف سے, اس سے معاویہ سے انبن ہو گئی, کچھ ٹینشن, ٹھیک ہے. وہ بھی اکڑا تھا, وہ بھی اکڑا تھا. اس نے کہا ہوں, اس نے کہا ہوں, ٹھیک. دونوں میں سلسلہ چل رہا تھا. مگر ایک دن مغیرہ تھا بہت زیادہ, اس نے کیا کیا, نامہ لکھا ہے معاویہ کے پاس. سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ. نامہ لکھا, نامے میں لکھتا ہے کہ دیکھ تیری اور میری انبن ایک طرف, لیکن میں تیرا بھلا چاہتا ہوں. بھلا چاہتے ہو؟ بھلا یہ چاہتا ہوں, بھلا یہ چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنی ہی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو تحت خلافت الہی بٹھا دے. اپنی ہی زندگی میں, ابھی یہ بات واضح ہوگی بعد میں, اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دے. اور اس سلسلے سے میں نے کچھ لوگوں کی یزید کی طرف سے بیعت لے لی ہے اور میں اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ سب کو بھیج رہا ہوں. چلا گیا, نامہ بھی چلا گیا اور لوگ بھی چلے گئے. اب جب معاویہ کے دربار میں کہاں سے آئے ہو, کون ہو, تمام چیزیں ہو گئی. کہا ہم مغیرہ کے بیٹے ہیں اور اپنے بابا کا نامہ لے کر کے آئے ہیں. تو معاویہ کے پاس, اچھا بھائی ٹھیک ہے, آئیے. خبر دی گئی اندر کہ مغیرہ کا بیٹا آیا ہے کچھ لوگوں کو لے کر کے, لہذا اجازت مانگتا ہے آپ سے ملاقات کی, توجہ چاہ رہا ہوں. لہذا وہ ملاقات کا موقع چاہتا ہے آپ سے. بلاؤ اندر. اندر آ گیا, ٹھیک ہے. اب اندر آ گیا. معاویہ کہتا ہے اسے
कि क्या बात है, क्या ये नामा दिया बाबा ने? नामा ले लीजिए। नामा दिया, पढ़ा। पढ़ने के बाद मुआविया कहता है ये तो मुझसे कुछ ज्यादा ही चालाक हो गया। हमारे यहाँ क्या कहते हो? कहा जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये मुझसे ज्यादा चालाक हो गया। ये चाहता है वो चीजें जो मेरे दिल में इसकी तरफ से है वो खत्म हो जाए, और ये मुझे लालच देकर के ये चाहता है कि मैं अपने ही जिंदगी में अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दूं। हमारे यहाँ कहता है बात तो उसने सही कही, अगर तू ऐसा कर ले तो क्या बुरा है? अगर तू ऐसा कर ले तो क्या बुरा है? अभी तेरी हुकूमत है, अभी लोग तेरे अंडर में हैं, जो तू चाहता है वो लोग करते हैं, तो बेहतर यही है कि तू ऐलान कर दे यजीद की खिलाफत का। तवज्जो चाह रहा हूं, बेहतर ये है कि तू ऐलान कर दे। बात उसकी समझ में आ गई। जब समझ में आई उसने सबसे पहले कारवां तैयार किया और कूफा आया। कूफे ये कहते हैं कूफी ला यूफी, कूफी से वफा की उम्मीदें नहीं की जाती। ये तारीख में मसलन एक मिसाल दी जाती है। सबसे पहले कूफी आया। वो कूफी आने के बाद ऐलान कर रहा है खड़े होकर के, लोगों गौर से सुनो, मैं अपनी जिंदगी में मुआविया बिन अबी सुफियान अपनी जिंदगी में अपने बेटे को खलीफा बनाता हूं। तुम सब क्या कहते हो? कूफे कि जितने अफराद थे, तारीख में लिखा, खुतबा में मौजूद है ये, जितने अहले कूफे थे, अहले कूफी थे, सब के सब खामोश, ना कहते हैं असुकूतु कल इकरार। जब इंसान खामोश रहता है इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया है बात। वहां से चला आया, वहां से जब आया तो मक्के आया। मक्के आने के बाद उसने भी यही सेम जुमला कहा, और तो चाह रहा हूं बिल्कुल सेम यही कहा, अय्युहन्नास अहले मक्का, मैं ये चाहता हूं, मैं अपनी ही जिंदगी में मैं अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाना चाहता हूं। तो चाह रहा हूं खलीफा बनाना चाहता हूं मैं अपनी ही जिंदगी में यजीद को। उसने हाँ कहा, उसने ना कहा। अक्सरियत आगे थी, क्यों? इसलिए कि वो बैतुल माल से इतना पैसा लोगों में तकसीम करता था कि लोग पैसे के भूखे थे, लोगों को माल चाहिए था, सिलसिला चलता चला आया था, लूट खाने की, मार खाने की, काफिला लूटने की। कोई ताजिर जा रहा है उसको लूट लिया, तो माल मिलने के आदी थे, माल मिले चाहे कुछ करवा ले। उनका ठीक है। अब मक्के से आया मदीने। जब मदीने आया और मदीने आने के बाद बिल्कुल इसी लहजे को अख्तियार किया, इसी फिक्रे को आकर के मदीने में आकर के कहता है अय्युहल नास या अहलल मदीना, ऐ लोगों, ऐ मदीने के रहने वालों, मैं मुआविया बिन अबी सुफियान, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दूं। जो चाह रहा हूं अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दूं। तवज्जो चाह रहा हूं, जैसे उसने ये कहा वैसे ही मजमे से एक शीर ज़हरा उठा। उठने के बाद मुआविया से खिताब करके ये कहते हैं, मेरा मौला कहता है मुआविया तू किस यजीद की बात करता है? वो यजीद जो जुआ खेलता है, वो यजीद जो शराब पीता है, वो यजीद जो जुआ खेलता है, वो यजीद जो शराब पीता है, वो यजीद जो ज़िना करता है, तुम उस यजीद की बात कर रहे हो, उसको खलीफा बनाना चाहते हो। अब जैसे ही देखा
तारीफें करता है। मौला का अजीब फलसफा भरा जुमला, अज़ीज़ान गिरामी, फलसफा भरा जुमला मौला ने फरमाया। इसमें ताज्जुब की बात क्या है? जो वो मेरे बारे में जानता है वो कहता है, और जो मैं उसके बारे में जानता हूं मैं कहता हूं सलावत होकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब तक हुसैन जैसी शख्सियत मौजूद है, दीने मोहम्मद कभी आँच नहीं आ सकती इसके अंदर, आँच नहीं आ सकती। ना आखरज हो, मैं निकला हूँ अम्र बिल मारूफ के लिए और नहीं मुनकर के। और इसलिए ये इस्वार है उम्मत जद्दी, अपने नाना की इस उम्मत की सलाह। क्या कोई ऐसा निकलता है अपने घर से कि इस्लाह उम्मत के लिए निकले और 6 महीने के अली असलम को भी साथ में चले? अठारह बनी हाशिम को साथ लेके चले। सैलानियों को साथ के घर से निकले। क्या है ये? जब नहीं फर्जंदे रसूल कहें कि जब तक इस हुसैन की कुर्बानी करबला में नहीं होगी नाना का दीन नहीं हो सकता। इस नाना के दीन के लिए अगर मुझे अकबर का सीना देना पड़े तो मैं पेश करूंगा, अगर असगर का गला पेश करना पड़े तो मैं असगर का गला पेश करूंगा, अगर सैलानियों की चादर जाने से इस्लाम बचता तो मैं अपनी सैलानियों की चादर तक दे दूंगा। अगर इस हुसैन के गले की जरूरत पड़े तो हुसैन अपना गला पेश कर देगा। अगर मेरे भाई हसन की निशानी को पामाल होना पड़े तो मैं अपने भैया हसन की निशानी को कुर्बान कर दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह आज़ादारों, आज हम सब जमा हुए हैं हसन के लाल का मेहंदी है, मेहंदी उठेगी। जज़ाकुमुल्लाह। आज उम्र भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप एहसास कर लीजिएगा बस हसन के लाल पका गुजरी। जज़ाकुमुल्लाह आज़ादारों, आज़ादारों। ये कारवान तुम मुहर्रम तुम्हारी देखकर भला हो गया। शबे आशूर आई, जैसे शबे आशूर आई इमाम हुसैन आगे बढ़े, शहादत नामा को लिया। अरे के शहीद का नाम लेते जाते हैं, हबीब तुम्हारा भी नाम है, मुस्लिम सजा तुम्हारा भी नाम है, सईद तुम्हारा भी नाम है, जोहर तुम्हारा
कासिम के पेशानी पे पड़ा गए, कहते हैं चचा क्या बोले इसकी खैर में आ जाएगी, चचा क्या बोले इसकी खैर में आ जाएंगे, ए चचा मेरे सवाल का जवाब दे। अरे मैं कहूँगा ए कासिम, अरे सैयदे सज्जाद के दिल से पूछो, सैयदे सज्जाद अपनी आंखों से देखेंगे, अरे खैमों में आग लग जाएगी, एक बीवी एक खैमे से दूसरे खैमे में। जज़ाकुमुल्लाह ज़ादारो, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शुहदा के। जज़ाकुमुल्लाह ज़ादारो। उसके बाद इमाम हुसैन कहते हैं बेटा कासिम असगर को मैं खुद अपने हाथों पे ले जाऊंगा, अरे पानी तलब करूंगा, अरे पानी के बदले से शरबती मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। ए बेटा कासिम, तुम्हारा भैया मेरे हाथों में मुनक़लिब हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह ज़ादारो। लीजिए शबे आशूर का ये मंजर है। थोड़ी देर ना हुई थी कि कासिम की माँ ने कासिम को बुलाया, बेटा कासिम मेरे करीब है, मेरे लाल। कासिम करीब आए, अम्मा क्या बात है, अरे बहुत बेचैन दिख रही हो अम्मा। ए बेटा, अरे वो बेवा बेचैन हो तो क्या करे, अम्मा अम्मा बताइए, अरे कासिम क्या कर सकता। ए बेटा कासिम, कल रोज़े कुर्बानी है मेरे लाल। जज़ाकुमुल्लाह ज़ादारो। हज़ारो आज हुसैन के लाल का मातम करना है, आज आपके पास नहीं हसन अलैहिस्सलाम होंगे, आज उम्मे फरमा होंगे, आज हम हुसैन आए होंगे अपने भतीजे का बुलाने में। जज़ाकुमुल्लाह ज़ादारो। रो लीजिए, इमाम हसन को पूछा कर लीजिए, अरे जिसके लाश पर तीर चलाए गए। ज़ादारो माँ कहती है बेटा कासिम, ए बेटा कासिम, कल रोज़े कुर्बानी है मेरे लाल, ए मेरे लाल। अरे इस बेवा को, अरे सैयदा के सामने शर्मिंदा न करना मेरे लाल। जज़ाकुमुल्लाह ज़ादारो। लीजिए मेरे आशूर आ गई, अंसार शहीद हो चुके। जनाब कासिम ने अम्मा से कहा, अम्मा मैं चचा के पास जा रहा हूँ इजाजत लेने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह ज़ादारो। बहुत रहिएगा। जनाब कासिम आते हैं इमाम हुसैन के पास, कहते हैं चचा जान मुझे मरने की इजाजत दीजिए। दरवाज़ा झुकाए खड़े हैं, कासिम को कोई जवाब नहीं मिलता। कासिम वापस गए, मक्तल के फिक्रा है ज़रारो। अरे जनाब कासिम कई मरतबा चचा के पास गए, मगर चचा ने इजाजत ना दी। अरे जब इजाजत ना मिली, कासिम लौट के खैमे में आए, अपने घुटने को, अपने सर को घुटने में फंसाया और बहुत जोर-जोर से रोने लगे। जब जनाब कासिम रोने लगे तो एक मरतबा इसी असना में माँ करीब आई, आने के बाद कहती है, ऐ मेरे लाल कासिम, अरे रोने का सबब क्या है बेटा। जनाब कासिम पर कहते हैं, अम्मा ए अम्मा, हम कई बार चचा के पास गए, अरे चचा ने इजाजत ना दी। कासिम आंख में आंसू भरे, बेटा 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 न रो मेरे लाल, मुझे कुछ याद आया मेरे लाल। मेरे कासिम तुम जब 3 साल के थे ना, जब तुम 3 साल के थे मेरे लाल, तुम्हारे बाबा का आखिरी वक्त था। बेटा तुम्हें याद है कोई अल्लाह, मगर मेरे लाल मुझे याद है।
लिखी थी, लिख कर तुम्हारे शानों पर बांधी थी। ए मेरे लाल कासिम, अरे ताबीज तो खोलो, अरे देखो तुम्हारे पापा ने क्या लिखा है। सुनिएगा जनाबे कासिम ने आस्तीन को मिट्टी उलझने के बाद ताबीज को खोला, खोलने के बाद अरे मरतबा उन्हें फरवा देती है, ए लाल कासिम, अरे जरा सो खोलो तो सही, देखे मेरे लाल तुम्हारे पापा ने क्या लिखा है। अरे उस नामे पर, उस ताबीज पर लिखा था, वलदी कासिम इज़ा काना आशूरा, इज़ा काना यौम आशूरा व अब्बुकल हुसैन फी करबला व आलत बिही आदा फला तत्रुकुल इंफिराज वल जहान लिआदा इल्लाह व आदा रसूलिल्लाह। ये फकरा लिखा था आज़ादारो, इसका मतलब ये है आज़ादारो सुनिएगा, ए बेटा कासिम, ए बेटा कासिम, अरे जब तुम ये ताबीज खोलोगे ना, जब तुम ये ताबीज खोलोगे, अरे मेरा भैया हुसैन दरगाह आदा में गिरा होगा। ए बेटा, अरे जब तुम पे कोई शक वक्त पड़े, इस नामे को खोल लेना, इस ताबीज को खोल के अपने भाई हुसैन के, तेरे भाई हुसैन के पास जाना। जज़ाकुमुल्लाह। बेटा कासिम देखो, कासिम मेरे लाल, फकरा लिखा है मौला हुसैन ने। फकरा यूं है, या वलदी कासिम इज़ा काना यौम आशूरा व आलत बिही आदा फला तत्रुकुल इंफिराज वल जिहाद लिआदा इल्लाह व आदा रसूलिल्लाह। ए मेरे बेटे कासिम, जब तुम ये नामा खोलोगे ना, तो मेरा हुसैन दरगाह आदा में घिरा होगा, दुश्मनों के दरगाह में घिरा होगा। और देखो बेटा कासिम, फला तत्रुकुल इंफिराज वल जिहाद लिआदा इल्लाह व आदा रसूलिल्लाह। ए मेरे बेटे कासिम देखो, बेटा मैं बेटा कासिम देखो, अल्लाह के दुश्मनों से, रसूल के दुश्मनों से, अरे बेटा जिहाद करना ना भूलना। और बेटा कासिम इतनी मर्तबा अपने चचा के पास जाना कि चचा इजाजत देंगे। जज़ाकुमुल्लाह आज़ादारो, इस फकरे को पढ़ा, कासिम के होठों पे मुस्कुराहट आई। अरे जैसे ही कासिम ने इस ताबीज को खोला, खोलने के बाद मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए अपने चचा की खिदमत में आए। जज़ाकुमुल्लाह। हुसैन ना पास फितरत है, हुसैन इन इमामों से समझ गए मेरे भैया की तहरीर आई। जज़ाकुमुल्लाह। मेरा भैया, मेरे भैया की खुदा ना करे और उन्हें परदेश में किसी भाई को, किसी भाई की याद आए। जज़ाकुमुल्लाह आज़ादारो, रो लीजिए आज़ादारो, हफ्ते मजलिस अदा हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह आज़ादारो। आए चचा जान, चचा जान, देखिए मैं अपने बाबा की सिफारिश लाया हूँ। चचा जान, अपने बाबा की निशानी सिफारिश लाया हूँ। चचा हमको इजाजत दे दीजिए, ए चचा हमको इजाजत दीजिए। बस एक मरतबा मकसद ये कहता है, तारीख ये कहता, हमीद इब्ने मुस्लिम है, ये कहता है मैंने अजीब मंजर देखा। हुसैन न इससे पहले इतना रोए थे, न इसके बाद कभी रोए। अकबर को रुखसत किया मगर इतना गिरिया न किया, और न मोहम्मद को रुखसत किया मगर इतना गिरिया न किया। अरे जब हुसैन ने
हाथ से रहबार पे सवार किया, रहबार पे सवार किया। और अब तारीख की कहती है, हमीद इब्न मसऊद कहता है मैंने देखा खैबे से एक चांद से टुकड़ा निकला, हुसैन ने उसको अपने हाथों से सवार किया। दुश्मनों की तरफ से आवाज आई, अरे ये हुसैन को क्या हो गया है, ये चांद से टुकड़े हुए मक्का में मैदान मैदान की तरफ भेजा। आजाद आलो जो दुश्मनों की नजर में अरे चांद का टुकड़ा हो, वो माँ की नजर में क्या होगा। जज़ाकुमुल्लाह आजाद आलो कासिम आए मैदान जंगल में, अरे जंग करते हैं, अरे अली का पोता है, हसन का लाडला है। जंग करते करते अब दुश्मनों ने कासिम पर तीर चलाना शुरू किया। हज़ारों सुनिएगा, कासिम तीर रोकते रहे। इसी असना में अरे पीछे से राशि आया, उसने कासिम के सर पर अरे मार दिया। हसन का लाल जमीन पर आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अम्मा। ये राज़ादारों, जैसे ही इमाम हुसैन ने ये खबर सुनी, अरे जवाब सलाम देते देते जनाबे अब्बास इमाम हुसैन को कासिम की तरफ तेजी से बढ़े। अब तो फौजे अशिया ने मंजर देखा, हुसैन अब्बास आ रहे हैं। हज़ारों कयामत गुजर गई, हसन के लाल पर अरे मैं सलाम के घोड़े, मैं मरे मैं सलाम पर अरे बीच में हसन का इसी असना में एक आवाज गूंज गई है। मक्तब कहता है इसी असना में वो आवाज गूंज रही थी, एक हुसैन की आवाज थी, ऐ कासिम कहाँ हो मेरे लाल। उधर कासिम कह रहे थे आईना आईना अल्लाह, ए चचा आप कहाँ हैं। जैसे ही गन छटी, अब इमाम ने अपने खोखा छुटके से सुनिए
مہندی بن قاسم کی جو